مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی۔ ہاں بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی۔ ان کی چکی نہیں، ان کی چکی ہے، ان کے پاس 6 چکیاں ہیں۔ آپ کے پاس بھی تو 3 تھی؟ نہیں 3 نہیں، 3 میں میرے پاس ایک تھی، باقی 2 میں تھے۔ 3 وہ چکے اس کے باہر جو واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا، لیکن میرے پاس ایک چکی تھی، ایک پروفیسر صاحب کے پاس اور ایک جو بشپ صاحب، اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی کوئی 50 فٹ کا ایریا ہوتا ہے جو سامنے والا، لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں، وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں، باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے سورج نظر آ گیا، آسمان نظر آ گیا، لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی جگہ۔ تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں، اور ان میں 3 ہیں، پھر 4، اور پھر اس کے آخر میں بھی 3، اور ان کے درمیان دیوار ہے، یعنی 3 کے بعد ایک دیوار، پھر 4 کے بعد ایک دیوار، اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب۔ اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا اس کی دیوار آخری دیوار تھی، اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھیں، اور بیچ میں ایک دیوار تھی۔ اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا۔ ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے، اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے۔ یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھی، اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے، اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی، اور اوپر سے اوپن ہے، تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان پہ پڑ جاتے۔ کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک آدھ جملہ ایسے؟ ہاں وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، کرکٹ کو ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا، وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکس۔ اس کا مطلب ہے ان کے یہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا ہے تو نہیں ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے، اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں۔ وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں نا، کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے، تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے۔ باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے، اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، چاہے آپ کی ایک دیوار ہو، اس دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا، تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ 6 چکیاں ان کو ملی ہیں، جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی، ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں، ان میں ایک آدھ میں شاید ان کا مشقتی، باقی میں سامان، اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے، لیکن ظاہر جیل ہی ہے۔ تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے؟ جو چکی نہیں، وہ اوپن ایریا تھا۔ اچھا، ادھر ہمارا اوپن ایریا، ادھر ان کا اوپن ایریا، وہ آپس میں 90 ڈگری، اور اس میں بھی دیوار ہے؟ ہاں جی دیوار ہے، سارے دیوار ہے۔ اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا۔ اچھا تو اچھا، لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو جائے گا۔ ہاں اچھا، تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی، اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے۔ خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے، اور ہمیں خوشبو آتی تھی، ہم تو جیل کے کھانا کھاتے تھے وہ، اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا۔ بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی، ظاہر میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے، مجھے بھی ایک مشقتی مل سکتا تھا، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو۔ ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے، وہ ان کا مشقتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے۔ دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے، تو وہ ہمیں پتا، اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے۔ لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی۔ 4 نومبر کے؟ ہاں وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا۔ تو چونکہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے، لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا، میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ، تو اس نے کہا نہیں وہ آپ دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ اچھا، آپ اس طرف نہیں بیٹھتے۔ تو وہ پھر کنفرم ہو گیا، بعد میں کنفرم ہو گیا۔ وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب وہ باہر نہیں نکلنے دیتے، فجر کے بعد یہ ایس او پی ہے، ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے، اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا۔ جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے، یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے، اس کا رائٹ ہے۔ یہ مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ چاہے، یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے، یہ میں ان کی بات کروں۔ تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں میں نے تو کوئی بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی، نعرہ مارا ہو شاید؟ نہیں وہ تو میں نے ایک۔ اچھا، تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں، کوئی خاص، بس یہی ہاں اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا تو وہ سن سکتے تھے، لیکن ظاہر یہ ان ایتھیکل ہوتا تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا۔ ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو، تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی، تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی، کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی، تو اب میری کھانسی بہتر ہے، تو آپ آئے ہیں، تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا۔ پھر ہم 3 لوگ تھے، باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھیں 8-8 9 لوگ تھے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے۔ اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں خاص بھائی کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آگے، کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو۔ اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں، لیکن اللہ سے خوف آتا ہے، بس میں نے اتنی بات ہے۔